السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعہ کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کس پر واجب ہے اس کے شرائط بیان کیے گئے، اور وہ 6 شرطیں ہیں۔ جس شخص کے اندر وہ 6 شرطیں پائی جائیں اس پر جمعہ فرض ہو۔ 6 نہیں 11 شرطیں، 11 شرطیں بیان کی گئی، 11 شرطیں ہیں جس شخص میں پائی جائیں اس پر جمعہ فرض ہوگا۔ تو آگے سوال یہ ہے کہ جمعہ فرض نہ ہونے کے باوجود پڑھ لینا کیسا ہے؟ یعنی جو 11 شرطیں پیچھے بیان کی گئی، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے مطلب جمعہ فرض نہیں ہے۔ ساری کی ساری 11 کی 11 شرطیں پایا جانا ان کا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی مطلب جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جمعہ فرض نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ وہ جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا اس کی جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو جواب، جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں جو پیچھے بیان کی گئی، ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو فرض نہیں، یعنی جمعہ فرض نہیں۔ پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، یعنی جمعہ کی نماز ہی ہوگی، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا ہی افضل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی ایک شرط اس میں سے 11 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں بھی پائی جا رہی ہے پھر بھی اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ جمعہ پڑھے۔ جیسے کہ سفر کے بارے میں کہا تھا، ایک جو 11 شرطوں میں ایک شرط ہے مقیم ہونا، اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر مسافر پڑھ لے تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر موقع مل رہا ہو، سکون کی حالت ہو، کہیں پہنچ گیا جہاں پہنچنا چاہ رہا تھا، تو وہاں بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جا کر جہاں جمعہ کی نماز قائم ہو تو وہاں جا کر جمعہ کی نماز پڑھے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مرد عاقل بالغ کے لیے تو یہ ہے، مرد عاقل بالغ کے لیے یعنی مرد ہو، عورت نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ہی پڑھے۔ اور عورت کے لیے ظہر افضل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ عورت کے اندر اگر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو پہلے تو اس کا مرد ہونا ہی، یہ ایک شرط پہلی تو یہی فوت ہو گئی۔ عورت کے اندر مرد ہونے والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، وہ عورت ہے، بالکل اپوزٹ ہے، تو ایک شرط تو یہی ختم ہو گئی۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ظہر پڑھے، اور اس کے لیے ظہر پڑھنا ہی افضل ہے، جمعہ اس کے پر فرض ہی نہیں ہے۔ اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں، وہ تو ویسے بھی عام نمازیں بھی اگر پڑھے نابالغ، جو 5 وقت کی نماز ہیں اس میں سے کوئی بھی نماز پڑھے گا تو وہ بھی خود بخود نفل ہو جائے گی، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس پر وہ نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ پڑھے گا تو خود بخود وہ نفل ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ اگر جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہے نابالغ تو وہ بھی نفل ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ جس پر جمعہ فرض ہے اگر اس نے جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو کیا جمعہ کی نماز اسے پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ یعنی جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، اور جمعہ پڑھنے سے پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ایسا دماغ، وہ اپنے اعتبار سے دماغ چلاتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھیں گے، مفتیان کرام سے نہیں پوچھیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ خود ہی اپنے اعتبار سے اجتہاد کرنے لگ جاتے ہیں، خود ہی غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں ممکن ہے کسی نے ایسا سوچا ہو کہ جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز کا تو ثواب ملے گا، لاؤ ظہر بھی پڑھ لیتا ہوں ڈبل ثواب مل جائے، کسی نے ایسا سوچا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوگا اگر پڑھے گا تو۔ بلکہ امام ابن حمام جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ حرام ہے، یعنی جمعہ کے دن جہاں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہو، جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے شہر میں، وہاں جمعہ چھوڑ کے کوئی ظہر کی نماز پڑھے جمعہ سے پہلے، یہ حرام ہے۔ اور اگر پڑھ لی یعنی ظہر کی نماز پڑھ لی جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے، کیونکہ جمعہ کے دن شہر میں جمعہ کی نماز پڑھنا ہی یہ فرض وقت ہے۔ فرض وقت کیا مطلب ہوا کہ وقتی نماز وہی ہے، اس میں ظہر کی جگہ پہ جمعہ ہی پڑھتے ہیں۔ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اس دن ظہر کی نماز تو نہیں پڑھی جاتی، اس کی جگہ پہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی وہی وقتی نماز ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرے دنوں میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز یہ وقتی نماز ہوتی ہے، اس ٹائم میں پڑھی جانے والی نماز وہ ظہر کی ہوتی ہے۔
تو وقتی نماز جمعہ کے دن جب کہ سارے جمعہ کے شرائط پائے جا رہے ہوں قائم کرنے کے، تو وہاں جمعہ ہی پڑھنا ضروری، جمعہ ہی فرض ہے۔ تو اگرچہ اس نے پہلے ظہر پڑھ لی ہے لیکن جمعہ کے لیے جانا اس پر فرض ہے، اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہت نہیں، یعنی جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، اب اگر ظہر پڑھ رہا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، اجازت۔ بلکہ اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے تو پھر تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے۔ مان لیجئے کہ ایک مسجد میں جمعہ ہو چکا ہے اور دوسری جگہ تلاش کرنے گیا اور وہاں پہنچا، اس سے پہلے وہاں پر وہ جمعہ کی نماز ختم ہو چکی تھی، شہر میں ہر جگہ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، تو اب ظاہر سی بات جمعہ کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے، اب سب جگہ ہو چکی ہے تو جماعت کے ساتھ تو اب پڑھ نہیں سکتا ہے، تو اب وہ ظہر پڑھے گا اس کی جگہ پر، مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا، کیونکہ جمعہ جو چھوڑا ہے اس کا تو گناہ ہے۔ کیوں چھوڑا؟ اہتمام کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا، تو کیوں لیٹ ہوا، کیوں تاخیر کی، جب اس کو معلوم ہے کہ جمعہ کی نماز یہ جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، تو پھر یا معلوم نہیں تو اس کو معلوم کرنا چاہیے، یہ شریعت کا مسئلہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو جمعہ اس نے چھوڑا ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ اس کے اوپر رہے گا، کیونکہ وقتی، میں نے ابھی بتایا وقتی فریضہ وہ جمعہ کی نماز ہی ہے شہر میں۔ آگے سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ ادا کرنا فرض عین ہے لیکن اس کی قضا کرنا حرام ہے، یہ کون سی نماز ہوگی؟ عام نمازیں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ عام نمازیں بھی فرض عین ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، یہ سب نمازیں بھی فرض عین، لیکن ان کی قضا ہوتی ہے، ان کی قضا حرام نہیں ہے۔ اگر وقت میں نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھیں گے قضا، بلکہ قضا کرنا ضروری۔ لیکن ایسی کون سی نماز ہے کہ ادا کرنا وقت میں پڑھنا فرض عین ہے لیکن چھوٹ جائے، وقت گزر جائے تو پھر اس کی قضا نہیں، اب اگر کوئی قضا کرے گا تو حرام ہے؟ تو وہ جمعہ ہی کی نماز ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کی جگہ پہ اب ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اور وقت کے اندر ہی ہو سکتی ہے، وقت گزارنے کے بعد نہیں، وہ اس کے لیے شرط ہے، وقت کے اندر پوری نماز کا وقت کے اندر ہونا یہ اس کے لیے شرط ہے جمعہ کے لیے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جمعہ کی نماز شروع تھی کہ بیچ میں وقت نکل گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، تب بھی وہ فاسد ہو جائے گی، یہ بات بھی ذہن میں رہے، اس کے لیے وقت شرط ہے اور جماعت شرط ہے، جو بعد میں پڑھنے میں نہیں ہو پائے گی، اس لیے اس کی جگہ پہ وہ ظہر پڑھے گا۔ آگے سوال ہے کہ کیا سستی کے سبب جمعہ میں دیر سے پہنچنے والے کا جمعہ ہو جائے گا؟ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، آرام سے آتے ہیں، ابھی تو خطبہ چلتا ہوگا، جاتے ہیں، سوچتے ہیں، اب عام طور پہ اب تو ساری مساجد میں بیان میں لوگ شریک ہی نہیں ہوتے ہیں، بیان ابھی تو 15-20 منٹ کا بیان چلے گا، تو ابھی جا کے کیا فائدہ، ابھی خالی بیٹھے رہنے کا وہاں جا کے، یہ نہیں سوچیں گے کہ بیان سنیں گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو وقت نکال کر پہلے سے پہنچے تو کچھ معلومات حاصل ہو، کچھ دین کی باتیں سننے کو ملے، یہ نہیں سوچیں گے، بلکہ وہ خطبہ بھی بلکہ جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، ایسے وقت بھی کچھ لوگ آتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ جمعہ کی نماز مان پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اس طرح کے معاملات سستی کے ان کے ہوتے ہیں۔ تو جو جمعہ میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے، اگرچہ اس کا جمعہ تو ہو جائے گا مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو جلدی پہنچنے والے کو ملتا ہے۔ جمعہ کے دن جو جتنا زیادہ جلدی مسجد میں پہنچ جائے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، تو زیادہ ثواب کی تو ہم کو ضرورت ہے، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں ثواب حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ ثواب حاصل کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، پھر بھی اس سے غافل ہیں، تو پہلے پہنچنا چاہیے، صرف پہنچنے سے ہی ثواب جو ہے ہمارا وہ فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آ گیا ہے، اس کے نامہ عمل میں ثواب لکھنا شروع کر دو۔ تو کتنی اچھی بات کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ میں ذکر و اذکار مسجد میں آئے تو پھر خاموش کیوں بیٹھیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں یا کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور بیان چالو ہو گیا تو بیان سنیں گے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ آگے سوال ہے کہ دوران خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، خطبے کے دوران کھانا پینا، بات چیت کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا، یہ سب حرام۔ ارے ابھی دوسری باتیں تو چلو سمجھ میں آتی، بات چیت کرنا یا یہ سب کام، نیکی کی دعوت دینا یا نیکی کی بات بتانا بھی حرام ہے۔ یہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، جو سننے والے، جو خطبے کے لیے خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، بعض علماء نے واجب کہا ہے، نہیں سنیں گے تو گنہگار ہوں گے، تو ظاہر سی بات بیچ میں بات چیت کریں گے تو سننا پایا جائے گا، یا بیچ میں سبحان اللہ کہنے لگ گئے یا سلام کا جواب دینے لگ گئے تو اتنی دیر تک سننا نہیں پایا گیا،
تو یہ سب چیزیں جائز نہیں، سلام بھی نہیں کر سکتے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ نیکی کی بات بھی نہیں کر سکتے آپس میں، کیونکہ نیکی کی بات تو نیکی کا حکم دینا، یا کہ کوئی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بھی روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ اتنی دیر تک وہ خطبہ سننے میں خلل واقع ہوگا۔ ہاں امام اگر کوئی بات دیکھے ایسی، امام خطبہ دے رہا ہے، خطبے کے دوران کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کو اصلاح کرنے کی اجازت ہے، وہ خطبے کے بیچ میں اصلاح کر سکتا ہے، لیکن ہم جو عوام جو بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکتے یہ کام، ان پر سننا لازم اور ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کہ خطبے کی آواز نہ پہنچتی ہو تو کیا حکم ہے؟ ممکن ہے کوئی بہت پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہاں تک خطبے کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یا مائک نہیں ہے تو خطبے کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو جواب کہ جس تک خطبے کی آواز نہ پہنچتی ہو وہ بھی خاموش رہے، وہ بھی خاموش رہے، وہ بھی بات چیت نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول ہوگا، جو پیچھے جن لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی وہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں، باتیں کریں، تو یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، خطبے کے آداب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ خطبہ جب ہو رہا ہو تو سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، تو جن تک آواز پہنچے گی وہ سنیں گے، جن تک نہیں پہنچ رہی وہ خاموش رہیں گے۔ تو وہی ہے، دیکھیے خطبہ سننے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ کیا خاموشی کے علاوہ خطبہ سننے کے کچھ اور بھی آداب ہیں؟ جواب، خطبے کے وقت صرف زبان سے خاموشی کافی نہیں ہے، بلکہ سکون و اطمینان سے بیٹھنا بھی ضروری ہے، کنکر پتھروں سے کھیلنا بھی منع ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو تو ادھر ادھر کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ چٹائی کو چھیڑتے رہتے ہیں، چٹائی کو وہ توڑتے ہیں، اس کے وہ تنکے اس میں سے وہ نکالتے ہیں، ٹائم پاس، مطلب پتہ نہیں کیا، یہ خطبہ ہے تو مطلب سننا چاہیے، سننے کا حکم دیا گیا تو یہ سب کرتے رہتے ہیں، تو اس یہ بھی منع ہے، کنکریوں سے کھیلنا یا اس طرح کے جو کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ خطبے کے وقت دامن یا پنکھے سے ہوا کرنا بھی منع ہے، اگرچہ گرمی ہو رہی ہو، دامن سے کچھ لوگ ایسے ایسے رومال ہوتا ہے تو رومال سے ایسے ہوا کرنے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت ہماتن خطبے کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر خطبہ سننے والا امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے، اور داہنے بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے، اور امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ امام صاحب آ چکے ہیں، اب آگے پہنچنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جگہ آگے پہنچنے کا اور آگے بیٹھنے کا اتنا شوق تھا تو پہلے سے آتا، بعد میں آئیں گے لوگ اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے پہنچیں گے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جائز بھی نہیں، مجلس کے آداب کے بھی خلاف، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور خطبے کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ البتہ اگر امام ابھی خطبے کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، جگہ خالی ہو تو اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ جگہ خالی چھوڑی ہی کیوں آگے والوں نے، تو انہوں نے خود اپنا حق ضائع کیا ہے تو اب ان کو گردنیں پھلانگ کر، لیکن خطبے کے دوران نہیں، خطبے سے پہلے اگر پہنچائے تو وہ خالی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ نہیں بھی ہوتی تو بھی زبردستی گھستے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، اس طرح لوگوں کو تکلیف، وہ درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور خطبہ سننے کی حالت میں دو زانو بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ دو زانو بیٹھنے کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں قعدے کی حالت میں اسی طرح بیٹھے۔ میں اس سے پہلے کسی درس میں میری زبان سے 4 زانو نکل گیا تھا، 4 زانو بیٹھنے کا مطلب یہ اس طرح بیٹھنا، جس کو ہم لوگ پلٹی مال کر بیٹھنا بولتے ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں 4 زانو بیٹھنا، اور جس طرح نماز میں قعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس کو 2 زانو بیٹھنا بولتے ہیں، تو اس طرح بیٹھنا ہے 2 زانو ہو کر، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کو تکلیف ہے، پاؤں میں درد ہے، یا وہ زیادہ دیر تک اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو جتنی دیر تک اس طرح بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر تک بیٹھے، پھر یہ پلٹی مار کر بیٹھ جائے اگر اس کو تکلیف ہے تو، ورنہ کوئی نوجوان ہے، توانا، طاقتور ہے تو اس کو تو اسی انداز میں بیٹھنا چاہیے، 2 زانو ہو کر جس طرح نماز میں قعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح نوجوانوں کے لیے تو، طاقتور آدمی کے لیے تو یہی حکم ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ ساری کمزوری ان کی مسجد میں آ کر ہی ظاہر ہوتی ہے، باہر خوب طاقتور پہلوان بنیں گے، باہر خوب ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہوں مارنے کی، کاٹنے کی، ہے یہ کر ڈالوں گا وہ، اور مسجد میں آ کے انتہائی کمزور بن جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی کچھ ہوا کرسی لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے نماز، تو وہاں ہر کسی عذر میں یا تھوڑی سی تکلیف میں کرسی لے کر نماز پڑھنے کی اجازت تھوڑی ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تب جا کے وہ کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت، تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو کرسی لے کر بیٹھ جائیں گے، جبکہ یہی لوگ باہر کھڑے ہو کر آدھا گھنٹے تک بات کر رہے ہوں گے تب ان کے پیر میں درد نہیں ہوتا، تو اس طرح کے معاملات، تو ساری کمزوریاں یہ مسجد میں آنے کے بعد ہی ان کی ظاہر ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا مطلب، یہ اللہ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسی چیزوں سے وہ لوگ باز آ جائیں۔
تو یہ چیز ہے، خطبے کے دوران دو زانو ہو کر بیٹھیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ دوران خطبہ نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عام حالات میں تو درود شریف پڑھنے کا حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی جب بھی آئے، کوئی سننے والا سنے یا کوئی بولنے والا بولے تو بولنے والا بھی درود شریف پڑھے اور سننے والا بھی درود شریف پڑھے، اسم ذاتی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن خطبے کے دوران اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں گے، زبان سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، پڑھیں گے تو خاموش رہنا نہیں پایا جائے گا، دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں، دل میں رضی اللہ عنہ کہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، فاروق اعظم کا نام آتا ہے، عثمان غنی کا نام آتا ہے، مولا علی کا نام آتا ہے، رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم دل میں کہے۔ آگے یہ سوال ہے کہ پہلا خطبہ ہاتھ باندھ کر اور دوسرا زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر سننے کا کیا اجر ہے؟ یہ طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں یہ طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خطبے میں وہ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں یا گھٹنوں کے قریب زانوں پر رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ تو میرات المناجی کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ بات لکھی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھیں اور دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی کے اندر لکھا، اور شاید اس کے اندر یہ حکمت ہوگی، کیونکہ کتابوں کے اندر، عام کتابوں کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح خطبے کے دوران بیٹھنا ہے، یعنی نماز میں قعدے کی حالت میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح جو ہے وہ بیٹھنا ہے خطبے کے دوران۔ تو اس میں ممکن ہے کہ یہ 2 طریقے، یعنی پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے خطبے میں ہاتھ کو زانوں پر رکھنا، یہ اس لیے ہوا ہو کیونکہ ویسے اگر قعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں، زانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور قیام جو بیٹھ کر کیا جاتا ہے تو اس وقت کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں، جیسے نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو قیام کی حالت جب قرات کی جا رہی ہوتی ہے تب تو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو نماز میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان دونوں طریقوں پر عمل کرنے کے لیے پہلے خطبے میں یہ بزرگوں نے مطلب فرمایا کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے جائیں اور دوسرے خطبے میں زانوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اور اس کی یہ فضیلت بھی بیان ہوئی۔ آگے سوال ہے کہ کون سے مریض اور تیمار دار پر جمعہ فرض نہیں؟ مریض مانے بیمار، اور تیمار دار مطلب مریض کی دیکھ بھال کرنے والا، تیمار داری کرنے والا یعنی اس کا خیال رکھنے والا، کہ مریض کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، دوا کی ضرورت پڑے، پانی کی ضرورت پڑے، کھانے کی، تو وہ لا کر پیش کرے، اس کو کہتے ہیں تیمار دار، اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ تو مریض پر جمعہ فرض نہیں، اور مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا جانے کی وجہ سے، یا دیر میں اچھا ہوگا۔ جو شخص مریض کا تیمار دار ہو، اگر وہ جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دقتوں میں پڑ جائے گا، اس کے چلے جانے کی وجہ سے اس کو ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑی، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ گئی، وہ تکلیف میں آ گیا، دقت میں آ گیا اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس تیمار دار پر جمعہ فرض نہیں، یعنی جبکہ وہ اکیلا ہی ایسا آدمی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اگر دوسرے لوگ بھی ہیں، گھر کی خواتین بھی ہیں اگر، تو وہ تیمارداری کر سکتی ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں، اس کو وقت پر جو چیز چاہیے ہو وہ لا کر دے سکتی ہے، تو پھر اس کو رکنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی مرد ہے تب تو ضروری ہوگا کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے۔ یا یہ کہ کچھ اہتمام کر سکتا ہو، اس کے لیے کوئی صورت نکال سکتا ہو، جیسے مثال کے طور پر جن چیزوں کی ضرورت اس کو اگلے 1 گھنٹے میں پڑھنے والی ہے، جمعہ کی نماز 1 گھنٹے کے اندر تقریباً مکمل ہو جاتی ہے، تو 1 گھنٹے میں جتنی چیزوں کی اس کو ضرورت پڑنے والی، کھانے کا بھی انتظام کر کے جائے، پانی بھی وہاں رکھ کر جائے، دوا بھی وہاں رکھ کر جائے، اور یہ کہ 1 گھنٹے میں اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت یہاں سے لے لیجئے گا، وہ رکھ کے جائے، وہ سب اہتمام کر جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا سامان تو وہاں رکھ دیا ہے جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اور دقت ہو سکتی ہے اور بیمار ایسا ہے کہ اس کے ہر وقت وہاں پر کسی کا رہنا ضروری ہے،
تو پھر ایسا جو تیماردار ہے جو اکیلا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، تو پھر اس پر جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی دوسری صورت نکل سکتی ہے، جیسے میں نے گھر کی خواتین کا بھی ذکر کیا، یا کوئی جیسے ہاسپٹل وغیرہ میں بیمار ہوتے ہیں تو وہاں پہ نرسیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل کا اسٹاف ہوتا ہے، وہ تو سب دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہی ہیں، تو یہ تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا ہی سکتا ہے، تب ایسی صورت میں جمعہ معاف نہیں ہوگا، جانا پڑے گا۔ آگے سوال ہے کہ کس نابینا پر جمعہ فرض ہے اور کس پر نہیں۔ دیکھیں 11 شرطیں جہاں پر بیان کی گئی تھی وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ آنکھیارہ ہونا ضروری ہے، نابینا پر جمعہ فرض نہیں، لیکن نابینا عام نہیں ہے، نابینا کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو کون سا نابینا ہے جس پر جمعہ فرض نہیں؟ نابینا سمجھ رہے ہیں نا، جس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہو۔ جواب دیتے کہ وہ نابینا جو خود مسجد جمعہ تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے، آنکھیں سلامت نہ ہونے کی وجہ سے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا ہے، اور جائے گا بھی تو تکلیف ہوگی، جائے گا تو اس کے لیے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ کسی کو لے کر جائے، کوئی پہنچانے والا ہو، یا اگر خود ہی نکل کر چلے جائے تو ادھر ٹکراتا ہے ادھر ٹکراتا ہے، گڈھے میں پاؤں چلا جاتا ہے، یا کیچڑ میں اس کا پاؤں چلا جاتا ہے، یا کیچڑ بہت گہرا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملہ، یہ سب یہ تکلیفیں اور ان ساری دقتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جائے گا بھی تو یہ کیفیت ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نابینا ایسے ہوتے ہیں جو قدم گن کے رکھتے ہیں، وہ قدم گن کر پہنچ بھی جاتے ہیں کہ یہاں اتنے قدم چلنے کے بعد یوں مڑنا ہے، اتنے قدم چلنے کے بعد ایسے مڑنا ہے، اور اس طرح وہ اس انداز میں مسجد تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ بہرحال اگر بغیر تکلف وہ مسجد جمعہ تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ بعض نابینا بلا تکلف بغیر کسی مدد کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ نابینا تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان کو چلنے پھرنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور جس مسجد میں چاہیں ان کو بلا لو وہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، پہنچ جاتے ہیں، تو ان پر پھر جمعہ فرض ہے، کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی مدد کے جو مسجد جمعہ تک جب پہنچ سکتے ہیں تو پھر پہنچنے کا حکم ہوگا ان کے لیے، اور جمعہ کی نماز ان پر فرض ہوگی۔ تو نابینا سے مراد وہ ہے جو مسجد تک بغیر کسی تکلف کے نہ پہنچ سکتا ہو۔ بہرحال یہاں پہ یہ کچھ باتیں بیان کی گئی۔ اب آگے ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، کیونکہ حکم کیا دیا گیا؟ آیت کریمہ آپ نے سماعت کی کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت تو چھوڑ دو، اور کیا کرو؟ جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دو۔ اب جمعہ کی اذان ہو چکی ہے اور جمعہ کے لیے جانے لگا، اس میں بیچ میں کوئی خرید و فروخت کرنے لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور پھر آگے جمعہ کے دن مسجد میں آنے والے کن افراد کا نام فرشتے نہیں لکھتے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے کون آیا کون نہیں آیا اس کے لیے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ثواب بھی کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، فرشتے یہ بھی لکھتے ہیں، تو وہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی کچھ فضیلت بھی اس کو بیان کریں گے آئندہ درس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔